اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جہنم کا ایک ایسا درخت جو جہنم کی آگ کے اندر پیدا ہوا ہے، اور اس درخت کا پھل کن لوگوں کو کھلایا جائے گا، اور کیا اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے، اور کیا یہ درخت دنیا میں بھی پایا جاتا ہے یا نہیں، علماء کرام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ سب کچھ قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ناظرین محترم، زقوم ایک ایسا درخت ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں جہنم کی عذاب کے وضاحت کے دوران کیا گیا ہے۔ جہنم میں اگنے والا یہ درخت جسے کفار اور گنہگاروں کے لیے سخت ترین سزا کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے، جیسے کہ سورہ الصافات، سورہ الدخان اور سورہ واقعہ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ الصافات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا یہ مہمانی بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ بے شک ہم نے اسے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے۔ یہ ایک ایسا درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے۔ اس کے شگوفے یعنی پھل ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، بس وہ اس میں سے کھائیں گے اور اپنا پیٹ بھریں گے، پھر اس پر گرم پانی پلایا جائے گا، پھر بالآخر ان کی واپسی جہنم کی طرف ہوگی۔ اسی طرح سورہ الدخان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہوگا، اور وہ پگھلے ہوئے تانبے یا گندے ہوئے تیل کی طرح پیٹ میں جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی۔ اور پھر سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے، پھر گمراہو اور جھٹلانے والو، تم یقینی طور پر زقوم کے درخت سے کھاؤ گے اور اس سے اپنا پیٹ بھرو گے، اور پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے جیسے پیاسے اونٹ پانی پیتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ درخت جہنم کی گہرائیوں سے نکلتا ہے۔ اس کے پھل کو شیطانوں کے سر سے تشبیہ دی گئی ہے، جو اس کی بدصورتی اور خوفناکی کی علامت ہے۔ محترم ناظرین، یہ کھانے میں انتہائی تلخ اور ناقابل برداشت ہوگا اگر اہل جہنم کو یہی کھانے پر مجبور کیا جائے گا۔ محترم ناظرین، یہ پیٹ میں پگھلے ہوئے تانبے کی طرح یا کھولتے ہوئے تیل کی طرح جوش کھائے گا جس سے سخت تکلیف ہوگی۔ اس کے ساتھ کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو پیاسے اونٹوں کی طرح زبردستی پیا جائے گا۔ ناظرین محترم، زقوم کے بارے میں علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ جہنم کا درخت ہے جس کی تفصیلات اور حقیقت کا مکمل علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دنیا میں زقوم نامی ایک درخت پایا جاتا ہے جو انتہائی کڑوا اور زہریلا ہوتا ہے، مگر قرآن میں ذکر کردہ زقوم دنیاوی درخت سے کوئی تعلق نہیں۔ زقوم کے ذکر سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ قیامت کے دن مجرموں اور نافرمانیوں کے لیے بدترین انجام ہوگا۔ یہ ایک وارننگ ہے کہ دنیا میں برائیوں سے بچ کر نیک اعمال کیے جائیں تاکہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رہا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زقوم کے عذاب سے محفوظ رکھے اور ہمیں جنت کے پاکیزہ رزق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، قرآن کریم میں واضح کیا گیا ہے کہ زقوم کا درخت جہنم میں گنہگاروں اور نافرمانوں کے لیے کھانے کے طور پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ کن لوگوں کو کھلایا جائے گا۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک زقوم کا درخت گنہگاروں اور مجرموں کا کھانا ہوگا، اور وہ پگھلے ہوئے تانبے یا گندے ہوئے تیل کی طرح پیٹ میں جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی، یعنی یہ اس شخص کی خوراک ہوگی جو مسلسل گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہو۔ اس کے بعد سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر گمراہو اور جھٹلانے والو، تم یقینی طور پر زقوم کے درخت سے کھاؤ گے اور اس سے اپنا پیٹ بھر لو گے، پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے۔ یعنی گمراہ اور جھٹلانے والے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیاتوں کو نہیں مانتے اور رسولوں کو جھٹلاتے ہیں اور آپ کی مخالفت کرتے ہیں، ان لوگوں کے کھانے میں بھی زقوم کا درخت ہوگا۔ اس کے بعد سورہ الصافات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک وہ ایک ایسا درخت ہے جو جہنم کی گہرائی سے نکلتا ہے۔ اس کے شگوفے یعنی پھل ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، بس وہ اس میں سے کھائیں گے اور اپنا پیٹ بھریں گے۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور آگ کو دباتے ہیں اور دوسروں پر ظلم کرتے ہیں، وہ لوگ بھی زقوم کے درخت سے کھائیں گے۔ ناظرین محترم، زقوم اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے جو دنیاوی اصولوں سے مختلف ہوگا۔ یہ درخت جہنم کی آگ میں اگے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہے تخلیق کر سکتے ہیں۔ یہ نافرمانوں کے لیے عذاب اور اہل ایمان کے لیے ایک وارننگ ہے تاکہ وہ جہنم کے عذاب سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زقوم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ محترم ناظرین، زقوم کا درخت خاص طور پر کافروں، نافرمانوں، گنہگاروں، متکبر، ظالموں اور جھٹلانے والوں کا کھانا ہوگا۔ یہ درخت ان کے لیے سخت ترین عذاب اور ذلت کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے محفوظ رکھے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرمائے، آمین۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔